وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا ہے اور ہم وہ جماعت ہیں جس نے آئین پاکستان دلوایا، جس نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا۔ ہم وہ جماعت ہے جس نے ہر طبقہ کو اپنا حق دلوایا، ہر صوبہ کو ان کا حق دلوایا، اپنا وسائل کا مالک بنایا۔ مگر اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا جدوجہد دیکھتا ہوں تو اگر ایک ایسا کام ہے جس پہ ہم سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ یہ انقلابی پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ویژن، نظریہ اور منشور کی حصہ تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے آخری دنوں جب وہ پاکستان کی واپسی کی تیاری کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2007 کی منشور پہ کام کر رہی تھی، اور اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ نظر آ رہی تھی کہ میرے ملک میں بہت غربت ہے، ملک میں پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان میں بھوک ہے، پاکستان کے غریب عوام تکلیف میں ہیں، تو میں ایسے پروگرام بنا کے لاؤں جو پاکستان کے عوام کی اصل مسائل کا حل کرے۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی منشور میں ہمیں یہ کانسیپٹ دی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس وقت جب وہ پاکستان کی جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، انتہا پسندی اور دہشت گردوں کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے غریب عوام کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری ملی کہ وہ ملک میں حکومت سنبھالیں، تو یہ صدر زرداری نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پورا نظام سے لڑ پڑا کہ میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنانا ہے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی حکومت سے عوام کے مفاد کے لیے پیسہ نکلوانا تو بڑی بات ہے اور بڑا مشکل کام ہے، مگر خاص طور پہ وہ پیسہ غریب عوام کو دلوانا، غریب ترین عورتوں کو دلوانا تو بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کا ہر بابو، ہر بیوروکریٹ اس پروگرام کے خلاف تھے۔ اس ملک کے ہر جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہلواتے ہیں اور ٹی وی پہ ٹیں 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 کرتے ہیں، آج تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بڑے تعریف کرتے ہیں، مگر اس وقت خلاف تھے، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ہمارے سارے جو پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو مخالفین ہیں، انہوں نے تو ڈٹ کے اس پروگرام کا مخالفت کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے عوام کو بھکاری بنا رہے ہیں، اور ہم کہتے تھے نہیں، ہم ملک کے عوام کو، ملک کے غریب ترین عورتوں کو ان کا حق دلوا رہے ہیں۔ اور اس پورا پروپیگنڈا کے ماحول میں صدر زرداری ہر ہفتہ اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ویکلی میٹنگز کرواتا تھا، اور 1 سال کے اندر ہی اندر ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ غریب ترین عورتوں کو پہنچ رہی ہے۔ ہم پہ
तनकीद हुआ कि इससे करप्शन होगा, तो तारिक मलिक साहब आज भी यहां मौजूद हैं, उन दिनों में भी शायद वो नादरा में था। बहुत से एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल दुनिया जो है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इदारे के साथ मिलके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम बनाया, ट्रांसपेरेंट तरीन प्रोग्राम बनाया, जो पूरी दुनिया, आलमी इदारे जैसे यूनाइटेड नेशन से लेके वर्ल्ड बैंक है, वो मानते हैं कि यह शफाफ तरीन इदारा है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम फ्लड्स के दौरान दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुतासरीन के लिए पैसा जमा कर रहे थे, तो पाकिस्तान का किसी इदारा में से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा पे सबसे ज्यादा एतमाद था दुनिया का। वो सबसे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को मदद करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान का शफाफ तरीन, ट्रांसपेरेंट तरीन इदारा अगर कोई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है, सोच ये है कि पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन तबका है, जो पाकिस्तान के औरतें हैं, जो पाकिस्तान के पासमानदे इलाकों से ताल्लुक रखने वाले औरतें, जिनका अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, अगर हम हर महीना उनको सिर्फ 1000 रुपया पहुंचा सकते हैं, तो हम उनका जिंदगी में तो इनकलाब लेकर आ सकते हैं, मगर हम पूरा पाकिस्तान में साथ साथ इनकलाब लेकर आ सकते हैं। पूरी दुनिया में दो किस्म के सियासी जमातें हैं, दो मुआशी पॉलिसीज का मुकाबला होता है। एक ये सोच रखते हैं, एक ऐसे सियासी जमातें हैं, एक ऐसा मुआशी पॉलिसी चलाने वाले हैं जो समझते हैं कि अगर आप अमीरों को और अमीर बना दें तो किसी न किसी तरीके से गरीब तक वो पैसा भी पहुंचाएगा। दुनिया भर में कोई ऐसी सियासी जमातें हैं जो सोचते हैं कि अमीर को और आप अमीर बनाएंगे तो फिर वो शायद ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाएगा, और इसी तरीके से पूरा मईशत को फायदा होता है। मगर जो पॉपुलेशन है अमीर तबका का हर मुल्क में, वो तो थोड़े ही लोग होते हैं। वो जितना भी एम्प्लॉय करे, वो जितना भी अपने बिजनेस चलाए, वो पूरा मुल्क को तो फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। और हमने ये देखा है कि अमीर आदमी के पास जितना भी पैसा होता है, वो उतना ही कंजूस होते हैं। वो पैसा जो है वो तो अपना जेब में जाता है, फिर वो बैंक अकाउंट में रखते हैं, और इतना पैसा उनके पास होते हैं कि वो बैंक अकाउंट्स में रखा ही जाता है। वो पैसा उनके लिए पैसा कमाते हैं, किसी को रोजगार दिलवाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं समझता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जो सियासत है, ये जो मुआसी सोच है, जो दुनिया भर में अफसोस के साथ छा गया है, ये एक फ्लॉड अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। और अगर आप वही पैसा जो आपने अमीरों को देना था, आप गरीबों में बांटे, कमजोर तरीन तबकात में बांटे, वो 1000 रुपया तो अमीर आदमी का जिंदगी में तो कुछ नहीं करेगा, वो भूल ही जाएगा। लेकिन वो 1000 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी बच्चा के लिए, किसी वालदा के लिए उनका किस्मत तब्दील कर सकता है। अगर वही पैसा निचली तब जेब में आता है, तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि वो तो उस पैसा को अपना बैंक अकाउंट में, अपना जेब में, अपना सेफ में या कहीं ऐसे नहीं रखते हैं, वो उसको खर्च करते हैं। और खर्च करते हुए वो तो अपने जो मसले हैं उनमें तो कमी आता है, मगर पूरा पाकिस्तान की, पूरा मुल्क का मईशत को उससे फायदा होता है। इसलिए वो उस पैसा से कहीं वो अपना राशन लेंगे, कहीं वो किसी दुकान से कुछ अपने बच्चे के लिए
کھانے پینے کے اشیاء دلوائیں گے, کہیں کوئی کپڑا کے دکان پہنچ پہ بچے کے لیے کپڑا لیں گے, گھر چلانے کا سامان کے لیے اسی پیسہ سے لیں گے. تو نہ صرف اس عورت کو فائدہ ہوتا ہے, مگر وہ چھوٹے جو بزنسز ہیں, چھوٹے دکاندار ہیں, ان کا بھی بزنس چلتا ہے. اگر ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اور بہت شکریہ, ہمارا معافی مان لے, ایسے ہو جاتے ہیں, آپ بھی جذباتی لوگ ہیں اور ہمارے لوگ بھی بہت ہی جذباتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ہوگا. اب جہاں تک میں بات کر رہا تھا, تو دیکھیں اگر یہ پیسہ غریبوں کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ ہزاروں لوگ دکانیں جاتے ہیں, ان بزنسز کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور پھر پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچواتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں یا وہ معاشی پالیسی جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرتے ہیں, وہ انقلاب تو ان کو زندگی میں لے کر آتے ہیں, اور پورے ملک کا معیشت چل پاتا ہے. یہی جب مہنگائی تھا, بے روزگاری تھا, غربت تھا, جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 میں حکومت سنبھالی, تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو آج بھی مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, معاشی بحران ہے, اور ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کے مطابق, پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ کے مطابق, کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ, جتنا پیسہ دیا جا رہا ہے, میرے خیال میں تقریباً 9,000 روپیہ تک پہنچ جائے گا, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں, ان کا تعداد میں اضافہ, یہ دونوں کام کرنا بہت ہی ضروری تھا, تاکہ اس مہنگائی کی دور میں, اس معاشی بحران کے دور میں, اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, مدد پہنچا سکتے ہیں, تو وہ اس ملک کے غریب ترین عورتیں ہوں. اور اس مدد کے ساتھ ہم نہ صرف ان کو مدد پہنچا رہے ہیں, مگر ہم ملک کی پوری معیشت کو مدد پہنچا رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا انقلابی پروگرام ہے, ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ جب شروع کیا گیا, اس میں نہ صرف وظیفہ کا کانسیپٹ تھا, مگر ساتھ ساتھ وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وسیلہ حق, وسیلہ روزگار. اور مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان کا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے کمپریہنسو ٹول بن جاتا. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو بھی نام بنا ہوا ہے, جو پہلے وسیلہ تعلیم تھا, اسی کے تھرو نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ریگولر پیسہ ہے وہ جا رہا ہے, مگر وہ عورتیں جو اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے, ان کو مزید سپورٹ دیا جا سکتا ہے. اس سے نہ صرف ان عورتیں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, مگر ان کے بچے کے آنے والے نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو یہ کہہ سکیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کو جو آنے والے مستقبل ہے, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے, اس قسم کی منصوبے کی وجہ سے, آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. اور اسی پروگرام کے تھرو وہ تو تعلیم کا حصہ تھا. جیسے آپ کو سب کو پتا ہوگا, آپ کی پورا پاکستان میں جو نیوٹریشن کا ایشو ہے, میل نیوٹریشن کا ایشو ہے, بھوک کا مسئلہ ہے, جس کا نتیجے میں بچوں کی صحت پہ ریپریکاشنز ہوتا ہے,
اس کو دور کرنے کے لیے میں بہت خوش ہوا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ ہر بچہ کا جو پہلا 1000 دن ہے اس میں ان کو سپورٹ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو صحیح کھانا دیا جائے, صحیح میڈیکل سپورٹ دیا جائے. اور اگین ایک اور طریقہ کار ہے کہ آنے والی نسل کو ہم نہ صرف مدد کریں مگر ان کو صحت یاب کروایا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا انقلابی منصوبہ ہے کہ ہر مشکل دور میں پاکستان کی ریاست میں, پاکستان کی حکومت میں ایسا کوئی دوسرا منصوبہ نہیں ہے, کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ جب ایک ثانیہ ہوتا ہے, ایک پورا قوم پہ مشکل وقت آتا ہے اور ہم نے عوام کو مدد پہنچانا ہے تو مدد پہنچانے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں, صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے. اور چاہے وہ کووڈ کے دوران, عالمی وبا کے دوران مزدوروں کو اور غریب ترین لوگوں کو جنہوں نے جو روزگار سے محروم تھا ان دنوں میں, ان کو مدد پہنچانا کی بات آئے تو صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو وہ مدد دلوایا گیا. سیلاب کے دنوں میں جب کوئی طریقہ نہیں تھا اور اتنا بڑا تعداد میں ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اتنے سارے لوگوں کو فوراً مدد پہنچانا تھا تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا. اور ایک اگر کوئی طریقہ نکلا تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کہ وہ مشکل ترین دن میں ہم 25,000 روپیز جو ہے وہ سیلاب متاثرین کو پہنچا سکتے تھے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ڈائنامک سروے شروع کیا جا رہا ہے آج, وہ ایک مزید انقلابی قدم ہے. ایک اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا ایوری سو آفن کہ یہ پورا کا پورا ملک کا سروے کیا جائے, اور ہر وقت ملک بھر میں یہ سروے چلتا رہے گا. ہر یونین کاؤنسل میں ایک دفتر ہوگا اور جو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بینیفیشری ہونا چاہیے مگر وہ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے, چاہے ان کا نام غلطی کی وجہ سے اور نکالا گیا یا معاشی حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ شاید پہلے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز بننے کے وہ اس میں نہیں آتے تھے, لیکن یہ معاشی بحران کی وجہ سے اور پوری دنیا میں جو سب کچھ مہنگائی اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, تو اگر اب وہ حقدار بن چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے, وہ بینیفیشری بن سکتے ہیں, تو وہ اپنے یونین کاؤنسل میں جا کے, دفتر میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو وزارت ہے, صوبائی حکومتوں جو ہے, انہوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے اور ملک بھر میں ایسا مہم ہمیں چلانا چاہیے تاکہ یہ آگاہی مہم ہو, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ڈائنامک سروے چل رہا ہے اور جائے آپ اپنے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کریں. اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کنڈی صاحب سے, شازیہ مری صاحبہ سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے اور باقی جو حکومت کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس پہ وہ جلد از جلد کام کرنا شروع کرے تاکہ اس معاشی بحران میں بھی, اس معاشی کے جو مشکل وقت ہے, اس دور میں بھی ہم عوام کا مدد کر سکے. اور میں شازیہ مری صاحبہ کی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, طارق مالک صاحب کا, پورا حکومت کا, وزیر اعظم کا, سب کی ہمیں بہت شکر گزار ہوں کہ ان دنوں میں اس معاشی بحران میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 25% اضافہ ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں, اور انشاءاللہ تعالی ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو 25% مزید زیادہ پیسہ دیا جائے گا تاکہ اس مشکل وقت میں
وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے. اب میں جانتا ہوں کہ سندھ حکومت کی طرف سے اس لیے یہ جو سیلاب آئے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، خاص طور پہ جو ذرائع معیشت سے تعلق رکھتے ہیں، جو چھوٹے زمیندار ہیں، جن کے پاس بہت چھوٹا رقبہ ہے زمین کا، ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے ایک سپورٹ پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں ان کے سیڈ کا جو کاسٹ ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس بھی اس لیے کہ کوئی ویکل نہیں تھا اس پروگرام کو، اس ذرائع معیشت کو، ہمارے ہاریوں کو، کسان کو مدد پہنچانے کے لیے، تو سندھ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ پیسہ جو ہے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد سیلاب متاثرین کو، خاص طور وہ جو چھوٹے چھوٹے فارمرز ہیں، ان کو مدد کرنے کے لیے ہم کریں گے. یہ کام شروع ہو جائے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلاب ہے. ہم نے اس انقلاب کو جاری رکھنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ ہم تو سیاست میں اس لیے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم پرو جمہوریت ہیں، ہم تو صوبے کے حق کے لیے. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست کیا تو روٹی کپڑا اور مکان ہمارا نعرہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست شروع کی تو غریب عوام کو معاشی فائدہ پہنچانا، معاشی انصاف دلوانا، اور یہ ہمارا مقصد تھا. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا گیا. نہ ہم کیا کریں کہ جب ہم غریب عوام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، مزدور، کسان، سفید پوش طبقہ، غریب ترین لوگوں کے لیے جب یہ انقلاب ہمارا سیاسی شروع ہوا تھا، تو ہمارے سامنے وہ سارے طاقتور طبقے جو پاکستان کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے لڑ پڑے. اور ان کی وجہ سے، ہمارا تاریخ کی وجہ سے یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں کے لیے سیاست میں ہے. نہیں، ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اصولیں ہیں، ان کے لیے ہم نے تو شہادتیں قبول کی. لیکن جو وجہ ہے ہمارا سیاست کا، جو بنیاد ہے ہمارے سیاست کا، وہ اس ملک کا عام آدمی کو ان کا حق پہنچانا ہے. اور اس سلسلے میں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمارا تو کوئی سیاسی مخالف ہے ہی نہیں. ہمارا سیاسی مخالف کوئی کٹ پتلی جماعت نہیں ہے. ہمارا سیاسی مخالف کوئی ایسا جماعت نہیں ہے جو ہمارا الیکشنز میں ہمارا سامنا یا مقابلہ کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد اس ملک کی عام آدمی کو، اس ملک کے غریب ترین عوام کو ان کا حق پہنچانے کا ہے. اور میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ملک ایک بحران میں ہے، سیاسی بحران، آئینی بحران، جمہوری بحران، معاشی بحران. اب آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے تاکہ ہم مل کے جدوجہد کر سکیں اور عوام کو ان کے حق پہنچا سکتے ہیں. میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب وہ پچھلا حکومت چلا گیا تھا تو سابق وزیر اعظم کا جو پہلا بیان تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مہنگائی کا مقابلہ کرے اور ٹماٹر اور پٹیٹو کا قیمت لگا دے. ہم تو یہی تو بنیاد ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم سیاست میں ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر حکمران کا ذمہ داری ہے کہ اس غریب عوام کو آپ نے تحفظ دلوانا ہے. ہر حکومت کا ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ ترجیح، سب سے زیادہ پرائیورٹی ہم عام آدمی کو، غریب ترین طبقہ کو دینا چاہیے. ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے ایک ڈاکٹرن تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس ڈاکٹرن کا ایک حصہ بھی یہ تھا کہ اگر ہم نے کٹوتی کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم شروع کریں.
آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خان صاحب کا مقابلہ مخالفت اس کی بنیاد پہ کافی بنیادوں پہ کیا تھا، مگر یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اس ملک کے غریب ترین عورتوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ جس حکومت نے، جس شخص نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش کی، ان کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام سے ہٹانے کی کوشش کی، اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے اور آج تک یہ انقلابی پروگرام چلتا آ رہا ہے۔ میں نادرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جرمنی کا جو سفیر ہے، جو نہ صرف سیلاب میں مگر خاص طور پہ یہ ڈائنامک سروے کروانے میں ہمارا مدد آئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور امید ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا رہے گا اور اس ملک کا غریب ترین عورتوں کو فائدہ ملتا رہے گا۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لانچ کے لیے جو بٹن دبانا ہے اس کام کو کار خیر کو شروع کرنے کے لیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ یہ لانچ سیریمنی میں اب وہ بٹن دبایا جائے گا۔ بسم اللہ کرے سر، یو ہیو ٹو پریس دا بٹن۔ جی جی چل رہا ادھر نہیں چل رہا تو کسی کو پتہ نہیں، آ گیا ہمارے لیپ ٹاپ پہ، لیپ ٹاپ پہ تو آ گیا لیکن وہاں میسج چلا جائے گا دیٹ اٹ اسٹارٹڈ۔ تھینک یو جی، لانچ ہو گیا، یہ لانچ ہو گیا ہے۔ I know that. Thank you so much. And very happy that I want کہ یہ تو اب ہر یونین کاؤنسل پہ مہم چلے کہ آئے جس کو حصہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آئی تھنک آپ کو تو میرا ہر جلسہ میں آنا چاہیے، اور ہمارا جو کراچی میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تقریب میں اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پروگرام کو انہینس کرنے کے لیے افتتاح کر دیا ہے۔